مروجہ قوالی کا شرعی حکم۔ اس دور میں مسلمانوں کے خلاف عالمی پیمانے پر طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور اسلام کے خلاف تمام باطل جھوٹے فرقے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے اسلام کو بدنام کیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے بزرگوں کے طریقے سے دور کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھیں، ان کے کردار و عمل کو دیکھیں اور اسلامی قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں مسلمانوں کے اندر نہ جانے کتنی خرافاتوں نے جنم لے لیا ہے اور مسلمان بھی شیطان کے جال میں پھنس کر اپنے دین اور مذہب کی باتوں کو بھول بیٹھا۔ جو چیزیں شریعت کے اعتبار سے بری، حرام، ناجائز، مکروہ اور منع ہیں ان کو فخر سے کرنے لگا اور جو چیزیں شریعت میں اچھی، فرض، واجب، سنت، مستحب اور جائز ہیں ان کو ادا کرنے میں شرم محسوس کرنے لگا۔ یہی نہیں بلکہ شریعت کی باتیں بتانے والے علماء کرام سے دوری پیدا کر لی اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جن کاموں میں شریعت کی اجازت تھی یا ثواب کے کام تھے لیکن شیطان کے دھوکے میں آ کر ان میں بھی غلط کاموں کو ملا لیا گیا، جیسے اولیاء کرام کی مزاروں پر عرس کرنا، حاضری دینا، فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی کرنا، چادریں اور پھول پیش کرنا اور ان نیک کاموں کا ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا، ولیوں اور اپنی مراد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ تمام جائز کام ہیں لیکن ان میں بہت سے ناجائز کام بھی شامل کر لیے گئے ہیں جو کہ شریعت کے اعتبار سے حرام، ناجائز، خدا کے حکم کے خلاف، اولیاء کرام کے طریقوں کے خلاف، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی اور اس کے فرشتوں کی ناراضگی اور لعنت کا سبب ہیں، جیسے غیر محرم مردوں کے ساتھ بے پردہ عورتوں کا مزاروں پر جانا، مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط، مردوں عورتوں کا ایک دوسرے سے ملنا، جسم سے جسم کا ملنا اور ڈھول تاشوں اور تماشوں کے ساتھ قوالی کرنا، یہ تمام کام شریعت کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا سبب ہیں، اور خود اولیاء کرام بھی ایسی باتوں سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے کہ جن باتوں سے اللہ اور رسول راضی نہ ہوں۔ بعض جگہ تو بے حیائی اور بے غیرتی کی حد ہو گئی ہے کہ اولیاء کرام جن کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، جن کی عزت اور عظمت کی خاطر ہم اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو بہا دیں تو یہ کم ہے، انہی اولیاء کرام کے مزارات پر ہمارے اپنے سنی بھائی کی جن کے اوپر بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی شیطان کے جال میں پھنس کر ایسی سوار ہو چکی ہے کہ کچھ جگہ تو قوالی کے نام پر مردوں اور عورتوں کا مقابلہ تک ہوتا ہے، جس میں عشقیہ اور گندے اشعار کہے جاتے ہیں، جس کی برائی کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس رسالے میں ڈھول تاشے باجے کے ساتھ قوالی کا شرعی حکم اس امید کے ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے جو سنی بھائی اس کے حکم کو نہیں جانتے کہ اس میں کتنا گناہ ہے، وہ اس کو صحیح کام سمجھ کر کرتے ہیں یا اس میں شریک ہوتے ہیں اور خون پسینے کی کمائی اور قیمتی وقت کو خرچ کر کے گناہوں کو خریدتے ہیں، وہ اس کی حقیقت کو جان جائیں۔ مسلمان کے لیے سب کچھ اس کا دین اور ایمان ہے۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ خواہش اور یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے روکے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی برے کاموں سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے، جیسے کہ کسی کام کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے رک جائے اور جن لوگوں کو روک سکتا ہے ان کو بھی روکے۔ برے کام سے بچنے اور اچھے کام کو کرنے کا حکم۔ حدیث: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہ لوگ اس غلط کام کو روک سکتے ہوں پھر بھی نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ کرنے والوں اور نہ روکنے والوں پر عذاب بھیجے۔ مشکات، پیج 436، کنز العمال، بھاگ 2، پیج 19، حدیث نمبر 470۔ حدیث 2: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص بری بات دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے بدلے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے، یعنی دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ مشکات شریف، پیج نمبر 436، کنز العمال، بھاگ 2، پیج 16، حدیث نمبر 398۔ حدیث نمبر 3: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہیبت، ڈر حق بولنے سے نہ روکے، جب معلوم ہو تو کہہ دے۔ مشکات شریف، پیج
438 کنز العمال بھاگ 2 پیج 16۔ مسلمانوں غور کرو، سوچو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کو ہاتھ سے روکنے کا حکم دیا، زبان سے روکنے کا حکم دیا۔ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جان کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہ سے روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، تمہارا مال اور دولت تم کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مال و دولت سب کا سب یوں ہی دھرا رہ جائے گا، بس عمل جو نیک ہے وہ ساتھ تیرے جائے گا۔ مروجہ قوالی کے لیے چندے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر مدد کرو اور گناہ اور سرکشی پر مدد نہ کرو۔ قرآن شریف پارہ 6 رکوع 5۔ حدیث پاک میں ہے جو کسی ہدایت کے کام کی طرف بلائے، جتنے اس کی اتباع کریں ان سب کے برابر ثواب پائے اور اس سے ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ آئے، اور جو کسی امر دلالت گناہ کے کام کی طرف بلائے، جتنے اس کے بلانے پر چلیں ان سب کے برابر اس پر گناہ ہو اور اس سے ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہو۔ غافل بندو ہوش میں آؤ، جو چندہ کرنے والے ہیں ان پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہے، اور مردوں عورتوں کے اختلاط کا بھی گناہ، اگر قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا بھی گناہ۔ غرض چندہ کرنے والے اور دینے والے جو چندہ مروجہ قوالی کرانے کی وجہ سے ہو وہ سب گناہ چندہ کرنے اور دینے والوں پر ہے، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی بھی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ چندہ کر کے یہ سب انتظام نہ کرتے، دینے والے نہ دیتے، تو لوگ گناہ کرنے کیوں آتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ڈھول، ہارمونیم، سارنگی بجانے والوں اور گانے والوں کو دینا منع ہے۔ اشیاء اللمعات بھاگ 2 پیج 30۔ مزامیر کے ساتھ قوالی کا حکم۔ حدیث کی روشنی میں ڈھول تاشے کے ساتھ قوالی ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث 1۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ڈھول باجا بجانے والی قوم کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا سور ہو جائیں گے۔ بخاری شریف پیج 837۔ حدیث 2۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، خوشحالی کے وقت گانا بجانا، مصیبت کے وقت رونا چلانا۔ کنز العمال بھاگ 5 پیج 219۔ حدیث نمبر 40661۔ حدیث نمبر 3۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی گانے والی گویہ کے پاس بیٹھ کر اس کا گانا سنے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دے گا۔ کنز العمال بھاگ 15 پیج 220۔ حدیث نمبر 40669۔ حدیث نمبر 4۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 2 نادان بدکار باتوں سے روک دیا گیا، یعنی آرام کے وقت گانا بجانا، مصیبت کے وقت رونا چلانا۔ ترمذی شریف بھاگ 1 پیج 120۔ لہٰذا ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ڈھول باجے جس طرح سے قوالیوں میں بجائے جاتے ہیں تال کے ساتھ مردوں و عورتوں کے اختلاط کے ساتھ، وہ کسی بھی وقت جائز نہیں ہیں۔ سماع اور قوالی۔ سماع کا ذریعہ گانے بجانے کے آلات اوزار جیسے ڈھول، تاشا باجا، طبلہ، سارنگی وغیرہ چیزیں مجلس تک میں نہ ہوں۔ سنانے والا بالغ مرد ہو، بچہ وغیرہ بنا داڑھی مونچھوں والے امرد اور عورت نہ ہو۔ سننے والا جو کچھ سنے تو یاد حق پر مبنی ہو، یعنی اس وقت دنیاوی چیزوں کی یاد میں کھویا ہوا نہ ہو۔ جو کچھ سنا جائے وہ بیہودہ مذاق اور فالتو نہ ہو، کوئی کلمہ خلاف شریعت نہ ہو، نہ کسی زندہ امرت کا ذکر ہو، نہ کسی عورت کی تعریف، نہ ایسی قریبی مردہ عورت کا نام ہو کہ جس کے قریبی زندہ ہوں اور انہیں برا لگے۔ جس جگہ سماع ہو رہا ہے وہ فاسقوں، نماز چھوڑنے والوں، مالدار ہو کر زکوٰۃ نہ دینے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی نہ رکھنے والوں، اپنی بیویوں، جوان لڑکیوں کو بے پردہ گھر میں باہر نکلنے سے نہ روکنے والوں، اور جھوٹ، غیبت، چغلی، سود خوری کرنے والوں وغیرہ کی مجلس نہ ہو۔ سماع ایسے وقت نہ ہو کہ جس سے جماعت کے ساتھ نماز وغیرہ کسی فرض یا واجب یا اہم شرعی کام میں خلل آئے۔ پڑھنا یا گانا ایسی آواز سے نہ ہو جس سے کسی نمازی کی نماز، سوتے کی نیند یا مریض کے آرام میں خلل آئے۔ اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو سماع حلال اور جائز ہے۔ فتاوی رضویہ بھاگ 24 پیج 125، سیر الاولیاء پیج 522۔ اسی کو ہمارے بزرگ سماع کہتے تھے۔
آج کے اس زمانے میں جو ناجائز طریقوں سے یعنی ڈھول، تاشے، ہارمونیم مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے ساتھ جو مزارات پر ہوتا ہے اسے لوگ قوالی کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر شریف میں سماع سننا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب کوئی گانے والا اہم جو نماز کا پابند ہو، داڑھی والا ہو، شریعت کے تمام فرض اور واجب کاموں کو ادا کرتا ہو اور گناہوں کے تمام کاموں سے بچتا ہو نہ ملتا تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے سماع کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کن لوگوں کے ساتھ ہو کر سنتا، یعنی جو لوگ ساتھ تھے، اہل ہوتے تھے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ ان کی ذات کے لیے سنا کریں۔ فرمایا کس سے سنوں؟ کیونکہ وہ سماع صرف اہل جو نماز کا پابند ہو، داڑھی والا ہو، شریعت کے تمام فرض اور واجب کاموں کو ادا کرتا ہو اور گناہوں کے تمام کاموں سے بچتا ہو کے ساتھ ہو کر سنا کرتے تھے۔ پھر جب ایسے لوگ نایاب اور ناپید ہو گئے تو سماع چھوڑ دیا۔ عوارف المعارف پیج 114 باب 23۔ مزامیر کے ساتھ سماع کے منع ہونے پر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات۔ کچھ بے علم جاہل کی جن کو نہ ہی نماز کا طریقہ معلوم اور ان چیزوں کو بھی نہیں جانتے کیا فرض ہے، کیا واجب، کیا حرام ہے، کیا مکروہ، وہ اپنے آپ میں چور ہو کر بڑی بڑی باتیں مارتے ہیں اور یہ بکواس کرتے ہیں کہ قوالی تو سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگوں سے چلی آ رہی ہے۔ پہلی بات تو مزامیر، ڈھول، تماشا، ہارمونیم، طبلہ وغیرہ کا حرام ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی چیز حدیث سے ثابت ہو اور اس کے خلاف کوئی جاہل کسی بزرگ کے عمل کو بتائے تو معاذ اللہ اس نے سب سے پہلے اس بزرگ پر انگلی اٹھائی کہ وہ حدیث کے خلاف حرام کام کرتے تھے، شریعت کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے تمام ولی اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے تھے اور کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے اوپر تہمت ہے۔ ان کا دامن تو ڈھول، تاشے وغیرہ کی تمام گندگیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے جوش جنوں خاموش نہ رہ، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بننا تو مشکل ہے، صورت ہی بنا دیوانے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان بے علم لوگوں کو حرام حلال کی جانکاری نہیں، بلا وجہ اپنی جہالت میں چور ہو کر اس کو جائز بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس نے بغیر جانکاری اندازے اور اٹکلیں لگا کر مسئلہ بتایا اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ مزامیر کے ساتھ قوالی حرام ہونے پر محبوب الہی کا فتویٰ۔ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے ایک خادم نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ان دنوں آستانے کے فقیروں نے اس مجلس اور محفل میں ناچ کیا ہے جہاں آلات سماع چنگ اور رباب، سارنگی اور مزامیر وغیرہ تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ جو کام ناجائز ہے وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک کہنے لگا کہ جب یہ لوگ اس حالت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس محفل میں تو مزامیر بھی تھے، پھر بھی تم نے قوالی سنی اور ناچتے بھی رہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ مزامیر ہیں بھی یا نہیں۔ اس پر سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ٹھیک جواب نہیں، اس لیے کہ یہ بہانہ تو تمام گناہوں کو کرنے والے کر سکتے ہیں۔ سیر الاولیاء پیج 530 531 باب 9 سماع اور وجد کا بیان۔ مسلمانوں غور کرو کہ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ کاموں کو ناجائز بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ناجائز کام پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اور اس بہانے کی وضاحت فرمائی کہ ہم سماع میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ بہانہ تو ہر گناہ میں چل سکتا ہے۔ شراب پیے اور کہہ دے کہ ہم تو کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ شراب ہے یا پانی۔ زنا کرے اور کہہ دے کہ ہم تو کھوئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جورو ہے یا بیگانی۔ اسی سیر الاولیاء میں ہے کہ سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر اور حرام چیزیں درمیان میں نہ ہوں۔ سیر الاولیاء پیج 532۔ کیا ڈھول باجے تاشے کے ساتھ قوالی کسی سلسلے میں جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حکم کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سماع کی بے مزامیر ہو اور سنانے والا نہ عورت ہو نہ امرد،
جو سنا جائے وہ نہ فحش گندی باتیں ہوں نہ باطل، اور سننے والا نہ فاسق ہو نہ شہوت پرست، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قادریہ اور چشتیہ سب کے نزدیک جائز ہے، ورنہ سب کے نزدیک ناجائز۔ فتاوی رضویہ بھاگ 24 پیج 133۔ شریعت قرآن و حدیث کے احکام کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سلسلہ قادریہ کے لیے کسی کام کا کرنا ناجائز و حرام ہو اور وہی کام سلسلہ نقشبندیہ یا سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ میں جائز ہو جائے، بلکہ جو ایک سلسلے میں جائز ہوگا وہ سب سلسلوں میں جائز ہوگا۔ شریعت کا حکم سب سلسلوں کے لیے برابر ہے۔ بزرگوں نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ شریعت پیڑ ہے اور طریقت اس کا پھل۔ شریعت کی پیروی کے بغیر طریقت کے مراتب کو پانا ناممکن ہے، کہ جس طرح سے پیڑ کے بغیر پھل پانا ناممکن ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان طریقت کے کسی مرتبے پر فائز نہ ہو لیکن شریعت پر عمل کرتا ہو، جیسے کوئی پیڑ ہو اور اس کا کوئی پھل نہ ہو۔ مروجہ قوالی کا گناہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا، ایک عرس میں قوالی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ڈھول اور 2 سارنگی بج رہی ہیں اور چند قوال پیران پیر دستگیر غوث اعظم کی شان تعریف میں شعر پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گا رہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں بج رہی ہیں۔ یہ مذکورہ ذکر کیے ہوئے باجے تو شریعت میں حرام ہیں۔ اس فعل کام سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوں گے؟ حاضرین جلسہ وغیرہ گناہگار ہوئے یا نہیں؟ اور ایسی قوالی ناجائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ایسی قوالی حرام ہے۔ حاضرین سب گناہگار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والے اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا گناہ بھی اس عرس کرنے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کے گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے، یعنی قوالوں کا بھی گناہ کم نہ ہوگا، یا اس کے قوالوں کے ذمے حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو، حاضرین کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی، نہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ، اور سب حاضرین کے برابر جدا اور سب حاضرین علیحدہ گناہگار۔ وجہ یہ ہے کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا، ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلایا اور قوالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان نہ کرتا، یہ ڈھول سارنگی نہ سناتے، تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے؟ اس لیے ان سب کا گناہ ان قوالی کرانے والے اور قوالی سنانے والے دونوں پر ہوا۔ پھر قوالوں کے گناہ کا باعث سبب وہ عرس کرانے والا ہوا، وہ نہ کرتا نہ بلاتا تو یہ کیوں کر آتے بجاتے، لہٰذا قوالوں کے بلانے کا گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔ فتاوی رضویہ بھاگ 24 پیج 113۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، قاضی ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کرام کی ایک جماعت سے ایسے الفاظ نقل کیے جو سماع کے عدم جواز ناجائز ہونے کے قائل تھے۔ مکاشفۃ القلوب مترجم باب 98 پیج 627۔ بے پردہ عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ جمع ہونا۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ مشکات شریف پیج 269، اسلامی اخلاق و آداب پیج 92۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ کی لعنت ہے۔ مشکات شریف پیج 270۔ حدیث 3۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے سامنے سے عورتیں آ جائیں تو ان کے درمیان میں نہ گزرو، داہنے یا بائیں کا راستہ لے لو۔ بہار شریعت بھاگ 16 پیج 88، بحوالہ بہقی۔ حدیث 4۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کو 2 عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ بہار شریعت بھاگ 16 پیج 88، بحوالہ ابو داؤد شریف۔ عورتوں کی بے پردگی کا وبال۔ عورتوں کی بے پردگی اللہ تعالیٰ کے غضب، ناراضگی اور تباہی کا سبب ہے۔ قرآن شریف میں ہے، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جا نہ جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ کنز الایمان مع قرآن کریم پارہ 18 آیت 31۔
اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ خزائن العرفان۔ حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ مسند امام احمد بھاگ 3 پیج 305۔ یعنی آنکھوں سے شہوت کی نظر سے غیر عورت کو دیکھنا یہ ان کا زنا ہے۔ جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے منع نہ کریں، جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردگی سے نہ روکیں یا ان کو میلے ٹھیلے یا کسی ایسی جگہ خود لے کر جائیں کہ جہاں غیر مرد ان کے جسموں کو چھو کر لطف اندوزی حاصل کریں، تو یہ حرام اور گناہ کا کام ہے، اور ایسا مرد دیوس ہے۔ حدیث پاک میں ہے 3 آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی وضع صورت بنانے والی عورت، نمبر 3 شراب پینے کا عادی۔ مجمع الزوائد بھاگ 4 پیج 99، حدیث نمبر 7722۔ عورت اگر کسی نامحرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال اور گلے اور گردن اور پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا لباس ایسا باریک ہو کہ ان چیزوں میں سے کوئی حصہ چمکے، یا بالاجماع حرام اور ایسی وضع اور لباس کی عادت رکھنے والی عورتیں فاسقات ہیں، ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہوں اور حتی المقدور بندوبست یعنی روکنے کو پوری طاقت کا استعمال اور تدبیریں نہ کریں تو وہ دیوس ہیں۔ علامہ علی الدین حسقفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا محرم پر غیرت نہ رکھائے۔ در مختار بھاگ 6 پیج 113۔ دیوس وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں غیر شخص آ کر اس کی بیوی، لڑکیوں، بہوؤں کے ساتھ بے حیائی کے کام کریں اور وہ اندیکھی کریں، چپ رہیں۔ حدیث پاک میں ہے، دیوس وہ بے حیا مرد ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی کے پاس کون آتا ہے اور کیوں آتا ہے، اور اسی طرح وہ بے مروت عورت، بے حیا عورتیں جو باہر گھومتی پھرتی ہیں اور غیر مردوں سے لاپرواہی اور بے حیائی کے ساتھ باتیں کرتی ہیں۔ ابن ماجہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنی بہو، بیٹی اور بیوی کو اس حال میں برداشت کرے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ آئیں جائیں اور بنا روک ٹوک کے باتیں کریں، یا اپنی بہو بیٹی کے بے پردہ نکلنے کی اجازت دینا کہ کوئی بھی انہیں دیکھ لے، تو ایسے لوگ دیوس ہیں۔ اور جو لوگ عورتوں کے چہرے پر نقاب کی مخالفت کریں یا اپنی عورتوں کا کھلا ہوا چہرہ لے کر غیر مردوں کے سامنے سے گزریں یا غیر مردوں کے میلوں ٹھیلوں میں لے کر جائیں یا ان کو اس کی اجازت دیں تو وہ دیوس ہیں۔ عورتوں پر شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کا وبال۔ حدیث پاک میں ہے، مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ شوہر کی بغیر اجازت کہیں نہ جائے، اگر جائے گی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے سب اس پر لعنت کریں گے جب تک پلٹ کر نہ آئے۔ میلہ ٹھیلا تماشا والی جگہ عورتوں اور لڑکیوں کے جانے کا نقصان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شریف زادیوں کا ان آوارہ عورتوں بد وضعوں کے سامنے آنا ہی سخت بیہودہ اور بیجا ہے۔ صحبت بد زہر قاتل ہے، اور عورتیں نازک شیشیاں ہیں کہ جن کے ٹوٹنے کو ادنا ٹھیس بہت ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ بھاگ 9 پیج 78۔ غور کیجئے کہ شریف عورتوں کا آوارہ عورتوں کے سامنے آنے کو سخت بیہودہ اور بیجا بتایا گیا، تو پھر عورتوں کا ایسی جگہ جانا کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا جہاں ایسی عورتیں تو ہوں ہی اور نہ جانے کتنے آوارہ مرد اور لڑکے بھی ہوں۔ پھر جب عورتیں نازک شیشیاں ہیں تو بچیوں کا کیا حال ہوگا؟ بچے اور بچیوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکا جائے، کیونکہ بچپن میں جو عادت پڑ جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، عورت موم کی ناک بلکہ رال کی پڑیا بلکہ بارود کی ڈبیا ہے، آگ کے ایک ادنا سے لگاؤ میں بھگ سے ہو جانے والی ہے، عقل بھی ناقص اور طینت میں کجی اور شہوت میں مرد سے 100 حصہ بیشی زیادہ، اور صحبت بد بری کا اثر مستقل مرد کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر ان نازک شیشیوں کا کیا کہنا جو خفیف ہلکی ٹھیس سے پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ فتاوی رضویہ بھاگ 9 پیج 183۔ قبرستان کی بے حرمتی کا حکم۔ حدیث نمبر 1۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آدمی کا آگ کی چنگاری پر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ وہ چنگاری اس کے کپڑے جلا کر جلد کھال تک توڑ جائے، اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔ سنن ابو داؤد بھاگ 2 پیج 104۔ حدیث نمبر 2۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
البتہ آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا جوتا پیر سے گانٹھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ قبر پر چلوں۔ سنن ابن ماجہ پیج 113۔ حدیث نمبر 3، عمارہ بن حزم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا۔ فرمایا، اے قبر والے، قبر سے اتر آ، نہ تو صاحب قبر کو تکلیف دے نہ وہ تجھے۔ شرح الصدور پیج 126۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قبر پر پیر رکھنے کا مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، مجھ کو جس طرح مسلمان زندہ کی ایذا تکلیف ناپسند ہے، ایسے ہی مردہ کی۔ شرح الصدور پیج 126۔ حدیث نمبر 5، حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے تکیہ لگائے دیکھا۔ فرمایا، اس قبر والے کو ایذا نہ دے، یا یہ فرمایا اسے تکلیف نہ پہنچا۔ مشکات شریف پیج 149۔ مسلمانوں، غور کرو، سوچو، مردوں کی اس تکلیف اور پریشانی کا تجربہ جو کہ ان کی قبر کو روندنے سے ان کو ہوتی ہے، تابعین اور صاحب بصیرت علماء کرام نے کیا، اس کے چند واقعات درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ابن ابی الدنیا ابو قلابہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے راوی ہے کہ میں ملک شام سے بصرہ کو جاتا تھا، رات کو خندق میں اترا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب جاگا تو قبر والے مردے کو دیکھا کہ مجھ سے گلہ شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے، اے شخص، تو نے مجھ کو رات بھر ایذا دی۔ شرح الصدور پیج 128۔ نمبر 2، ابو مینا تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کہتے ہیں، میں مقبرے میں گیا، 2 رکعت پڑھ کر لیٹ گیا، خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا کہ سنا کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے، اٹھ کہ تو نے مجھ کو اذیت دی۔ دلائل النبوت بھاگ 7 پیج 40۔ 3، امام قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر میں تپائی بھالا یا انی نیزہ پر پیر رکھوں کہ میرے قدم سے پار ہو جائے تو یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے اس سے کہ قبر پر پیر رکھوں۔ شرح الصدور پیج 126۔ 4، علامہ شرمبلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، مجھ کو میرے استاد علامہ محمد بن احمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جوتے کی آواز سے مردے کو ایذا تکلیف ہوتی ہے۔ مراق الفلاح پیج 242۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کو ہم سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ ہم سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، مگر ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہم بھی اپنے بزرگوں کی طرح نیک ہوتے تو ان کی شکایتیں اور شکووں کو سنتے۔ قبروں کے بارے میں فقہا کے فرمان۔ 1، قبر پر عمارت بنانا، بیٹھنا، سونا، روندنا، پیشاب و پیخانہ کرنا مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری بھاگ 1 پیج 166۔ نمبر 2، جس سے زندوں کو اذیت تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے بھی ایذا تکلیف پاتے ہیں۔ رد المحتار بھاگ 1 پیج 229۔ شامی میں تحتاوی کے حوالے سے ہے کہ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا ہے اس پر چلنا حرام ہے۔ رد المحتار بھاگ 1 پیج 229۔ درس عبرت۔ سنی مسلمانوں، ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم کسی زندہ کو تکلیف پہنچائیں یا اس کو پریشان کریں تو وہ ہمیں روکنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے اور دوسرے سے شکایت بھی، لیکن جو ہمارے مسلمان بھائی قبروں میں دفن ہیں، ہم ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی پریشانی یا تکلیف پہنچائیں تو وہ ہم کو روک بھی نہیں سکتے، دوسرے سے شکوہ و شکایت بھی نہیں کر سکتے۔ پیچھے ذکر کی گئی حدیثوں اور تابعین کے واقعات اور فقہائے اسلام کے اقوال فتووں سے معلوم ہوا کہ قبر پر تکیہ لگانے سے، ان پر چلنے سے، ان کے پاس جوتے اور چپلوں کی آواز کرنے سے قبر والے مردوں کی توہین ہوتی ہے، اور حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قبر پر بیٹھنے اور چلنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آگ کے شعلے یا بھالے پر پیر رکھا جائے اور وہ اس کے پیر سے پار ہو جائیں۔ تو پھر قبرستان میں کوئی بھی ایسا کام کرنا یا کرانا جائز نہیں ہے کہ جس سے مسلمانوں کی قبروں کی توہین اور بے حرمتی ہو۔ قبرستان میں میلہ لگانا کہ جس میں قبروں پر دکانیں لگیں، آگ کی بھٹیاں سلگائی جائیں، ہندو مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں سب شریک ہوں، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی اور وہ شریعت کی باتوں کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے، اس کو غلط ہی بتائے گا۔ لہٰذا جہاں پر بھی ایسا ماحول ہو تو اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے، ورنہ وہ لوگ جو ایسے کاموں کو کرتے ہیں اور وہ جو اس میں شریک ہوتے ہیں سب گناہگار ہوں گے، اور کرنے والوں پر شریک ہونے والوں کا بھی گناہ ہوگا، ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔
ناظرین کرام، یہاں پر یہ کتاب مروجہ قوالی کا شرعی حکم مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آڈیو بک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔